حاضرین محترم، میں اردن کی سرزمین پر تھا، وہاں عالم اسلام کے اہل سنت کے سارے علماء موجود تھے۔ جتنا بڑا نام عالم اسلام کا اہل سنت کا ہے وہ اردن میں موجود تھا، اور وہاں بہت بڑی کانفرنس تھی جو اردن کے بادشاہ نے منعقد کی تھی، شاہ عبداللہ نے، اور وہاں اس نشست کا مین خطاب تھا وہ حضور شیخ الاسلام کا تھا۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا ایران، کیا ازہر، کیا مصر، کیا بغداد، کیا عراق، کیا اردن، کیا القدس کے امام سے لے کر بڑے بڑے علماء آئمہ شرق سے غرب تک جمع ہو گئے۔ حضور شیخ الاسلام نے سنت کی حجیت پر خطاب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقام اور مرتبے پر علمی خطاب کیا۔ کوئی 40-45 منٹ کا خطاب تھا جو آپ کا ہوا۔ اس خطاب کے نتیجے میں کچھ بدعقیدہ لوگ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے جو میں بتانے لگا ہوں، کچھ بدعقیدہ لوگ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے، وہ لوگ جو حضور کی سنت کو گھٹانے والے اور اس کی تنقید کرنے والے بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ میں خود بھی الحمدللہ اسی مجلس میں تھا۔ آپ کا خطاب ختم ہوا اور پھر آپ نماز مغرب کے لیے تیزی سے روانہ ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے سوال جواب شروع کر دیے، اور پہلا سوال کیا کہ شیخ آپ نے تو سنت کو قرآن کے ساتھ ملا دیا، آپ نے تو حضور کی حدیث کو توحید کے ساتھ ملا دیا، یہ شرک کر دیا۔ یہ سن کر حضور شیخ الاسلام اپنی جگہ پہ رک گئے۔ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اگر شیخ الاسلام نہ ہوتے تو کیا ہوتا، میں یہ بتانے لگا ہوں۔ اب لوگوں نے تانا دیا تھا حضور کی حدیث کی حجیت پر، لوگوں نے تانا دیا تھا حضور کی سنت کی حجیت پر، تانا دیا تھا کہ آپ نے سنت کو قرآن کے برابر کر دیا، آپ نے حدیث کو، حجیت حدیث کو قرآن کے برابر کر دیا، آپ نے شرک کر دیا۔ یہ سن کر جواب تو دینا چاہیے تھا عالم اسلام کی اہل سنت کی شخصیات کو، مگر میں آپ کو گواہ ہوں اس مجلس کا، سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ جواب دینے کی کسی کو جرت نہیں تھی۔ پھر حضور شیخ الاسلام کی طرف میں نے دیکھا، میں دوسری سائیڈ پہ بیٹھا تھا، آپ نے اسی وقت اپنا رخ پھیرا اور جا کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں پوچھو جو سوال کرتے ہو ابھی پوچھو، میرے پیٹھ پیچھے کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے 35 منٹ کا فی البدی عربی میں ایک اور خطاب کر دیا، پھر جو دلیلیں نہیں دی تھی وہ قرآن سے دینے لگ گئے۔ فرمایا یہ حجیت سنت مصطفیٰ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، مکانت سنت مصطفیٰ قرآن سے، مقام مصطفیٰ قرآن سے، سنت اور حجیت مصطفیٰ قرآن سے۔ کسی نے رد کرنا ہے تو قرآن سے کرے۔ جب دلیل دے دی تو پھر اہل سنت کے سر اٹھ گئے، ان کے سر جھک گئے۔ اس کے بعد منظر دیکھنے والا تھا، وہ جو سر جھکا کر بیٹھے تھے وہ شیخ الاسلام کے کبھی ماتھے کو چومنے لگے، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگے، کبھی جسد کو چومنے لگے، کبھی جبے کو چومنے لگے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا حضور کی سنت کو بچانے کا وقت آیا تو سر جھک گئے۔ بچانے والے شیخ الاسلام تھے، بچانے والا منہاج القرآن تھا۔ حضور کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں، حضور کی آل کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں، صحابہ کرام اور شیخین کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں، اولیاء صالحین کی ناموس کی حفاظت شیخ الاسلام کر رہے ہیں۔ خانقاہی نظام کو بچانے والے شیخ الاسلام ہیں، علم کا سر بلند کرنے والے شیخ الاسلام ہیں، قرآن اور حجت سے بات کرنے والے شیخ الاسلام ہیں۔ امام غزالی نے اس دور میں فلسفہ دیا تھا، شیخ الاسلام نے اس دور میں عقیدے کو بچایا ہے۔ مگر دہشت گردی اٹھی، شیخ الاسلام دفاع کر رہے ہیں۔ اسلام پہ حملے ہوئے، شیخ الاسلام دفاع کر رہے ہیں۔
کسی نے سیاست کو بدنام کیا، شیخ الاسلام ریاست مدینہ کا نظام پیش کر رہے ہیں۔ اگر غریب کی عزت لٹتی ہے، شیخ الاسلام اس کی بھی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، دھرنے بھی دیے ہیں، حفاظت کی بات بھی کی ہے، دھرتی کی ماں کی عزت کی بات بھی کی ہے، نوجوانوں کی بھی کی ہے۔ اس لیے کی ہے کیونکہ خدا نے اپنی ذات میں انہیں امت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔